اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کے اقوال، ان کے حکمت و دانائی برے نصیحتیں اور ان کے معالجاتی رجحان اور ان کا بیشتر زندگی میں آنے والے واقعات اور ان کی خاص طر ان کے جو حکم ہیں انسانی صحت کے لیے، وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس پروگرام کے تحت میں نے بکرات کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا۔ بکرات کے بیشتر حالات بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور طب کی شروعات کیسے ہوئی، اور بکرات کا نظریہ اخلاق بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ناظرین کرام، اس کے تفصیل کے ساتھ ملفوظات بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں ایک نشست میں، ایک ویڈیو میں۔ اس کے بعد میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یونان کے دوسرے اتباع جو ہیں، جو بکرات کے بعد ہیں، ان میں بکرات نے جن میں فن طب کی اشاعت کی، ان کا میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ ناظرین کرام، جب ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اس موضوع پر، یعنی طریقہ طب پر جو معتبر کتب ہیں، ان سے ہی صرف مطالعہ کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، اس حال میں ناظرین کرام جو میں شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے فیثاغورس۔ اسے فیثاغورس اور فیثاغوریا بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ قاضی سعد کی کتاب ہے طبقات، تو اس سے میں اس کے حالات و واقعات جو ہیں وہ میں نے نقل کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فیثاغورس بند کلیس کے ایک زمانے کے بعد پیدا ہوا۔ حکمت کی تعلیم اس نے مصر میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے اصحاب سے اس وقت حاصل کی جب وہ سرزمین شام سے یہاں وارد ہوئے تھے۔ ان سے بیشتر وہ ہندسے کا علم اور مصریوں سے حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ یونان آیا اور یہاں علم نغموں کی ترتیب ایجاد کی اور اسے عددی نسبتوں کے تحت مستحکم کیا، اور یہ دعویٰ کیا کہ اس نے یہ فن نبوت سے حاصل کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ قاضی سعد کی جو طبقات ہے، اس کے اندر اس نے لکھا ہے۔ تو وہ مزید کہتے ہیں کہ حکمت کی باتیں رمز اشارے میں کہتا تھا، مثلا میزان میں زیادتی نہ کرو، یعنی افراد سے بچو، آتش کو چاقو سے حرکت نہ دو کیونکہ چاقو ایک دفعہ آگ میں گرم ہو گیا تھا۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی غضب ناک شخص کے سامنے برہنہ کلام نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے، فقیر ایک قدیم پیمانہ پر نہ بیٹھو، یعنی بیکار نہ رہو۔ اس نے کہا کہ بیکار نہ رہو، یہ اس کے حکیمانہ فرمودات ہیں جو قاضی سعد نے اپنی کتاب الطبقات میں لکھے ہیں۔ اس نے کہا کہ شیروں کے کھجارے سے نہ گزرو، یعنی سرکشوں کی رائے کے پیچھے نہ چلو۔ جو سرکش لوگ ہیں ان کی رائے کے پیچھے نہ چلو، ان کی کوئی بھی نصیحت قبول نہ کرو۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ ابابیلوں کو گھر میں آباد نہ ہونے دو،
अबाबिलों को अपने घर में आबाद ना होने दो, यानी अंधा धुंध बोलने वालों को जिनकी अपनी ज़बानों पर काबू ना हो इत्तबा ना करो, उनकी इत्तबा ना करो, यानी उनकी बात को अंदर दाखिल ना होने दो। तो आगे चलकर वो कहता है, बोझ बोझल से उतारे नहीं जाता बल्कि बोझ उठाने में इसकी मदद की जाती है। यानी बोझ जो है वो उससे उतारा नहीं जाता बल्कि बोझ उठाने में उसकी मदद की जाती है। यानी किसी शख्स को नेकीकारों के कामों में मुहासन हासिल करने से गाफिल ना होना चाहिए। अंगूठियों के नगीनों पर फरिश्तों की तस्वीरें ना बनाओ, यानी जाहलों के सामने अपनी दीनदारी का इजहार करो, ना ही इन पर अलूम अल्लाह के असरार खोलो। यानी उसने कहा कि अपनी अंगूठियों पर फरिश्तों की तस्वीरें ना बनाओ। इसका मतलब ये है कि जो जाहिल लोग हैं उनके सामने अपनी दीनदारी का इजहार करो, ना ही इन पर अलूम अल्लाह के असरार खोलो। यानी जो जाहिल लोग हैं उनको ज़रूरत नहीं है इनके सामने, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें बेकार हैं। तो आगे चलकर अमीर मुबशर फातक कहते हैं कि फीसागोरस के बाप का नाम मिनसार खूस था। ये सूर का बशिंदा था। इसके 2 भाई थे, बड़े का नाम उनोतूस और छोटे का तूरियून्स था। माँ का नाम बोसाबस था। ये आगे इनकी वो तफसील लिखते हैं इनके वालिदैन की। और फीसागोरस आगे चल के इसका जो मैं आपको कौल बताने लगा हूँ वो इब्न जलजल के हसान बिन जो इब्न जलजल हैं, सुलेमान बिन हसान बा इब्न जलजल, तो उसकी बताने लगा कि वो कहता है कि ये फीसागोरस है ये बुकरात के तलामज़ा में था। यानी बराह रात इसने इल्म जो है इल्म फ़न तिब को बुकरा से समात किया था। तो आगे चलकर इसके ये वाक़यात मिलते हैं, इस पर इसके गहरी फ़िक्र इसकी मिलती है इसके मलफूज़ात से, इसके अदब हुक्म से। जिस तरह हमारी तख्लीक वजूद अल्लाह सुबहाना की जानब से हुआ है, इस तरह हमें चाहिए कि हमारे क़ुलूब भी इसकी जानब माइल हों। यानी ये फीसागोरस का इंतहाई मशहूर कौल है कि जिस तरह हमारी तख्लीक वजूद अल्लाह सुबहाना की जानब से हुई है, इस तरह हमें चाहिए कि हमारे क़ुलूब भी इसकी जानब माइल हों। क्या खूब बात कही है उन्होंने। अल्लाह के लिए फ़िक्र तमाम एक खसूसियत है। इस खसूसियत की मोहब्बत इलाही से मुत्तसल है। अल्लाह से जिसे मोहब्बत होगी वो इसकी मोहब्बत के कामों में अमल करेगा, और जो ऐसा करेगा इससे अल्लाह की कुर्बत हासिल होगी, और जिससे ये कुर्बत हासिल होगी वो कामयाब और फ़रोज़मंद होगा। ये देखें नाज़रीन, ये मलफूज़ात जो मैं इनके अदब हुक्म जो हैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, देखें किस कदर कारआमद बातें हैं। फिर वो कहता है अल्लाह सुबहाना के बारे में बकसरत अक़वाल इस बात की अलामत है कि इंसान इसकी इरफान में कुत्ता है। यानी इंसान उसके इरफान में कुत्ता है, कुत्ता ही गर है। तो क्या ही मुफीद है कि इंसान उम्दा और आला दर्जे की बातें करे। अगर ये मुमकिन ना हो तो इन बातों की समात ही करे। यानी इंसान को चाहिए कि आला और उम्दा बातें करे। अगर वो इस काबिल नहीं, ये मुमकिन नहीं, तो इनकी समात ही करे, यानी इन बातों को सुन ले। समात का मैंने सुनना है। किसी बुरी बात का अर्तकाब ना खलवत में करो ना जलवत में। हक़ ये है कि तुम्हें अपनी ज़ात से दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा शर्माना चाहिए। वो कहता है कि किसी बुरी बात का अर्तकाब यानी किसी बुरी बात को फैलाना या करना, ना जलवत में ना खलवत में। ना जलवत का मैंने जो है वो जहान के सामने यानी सब के सामने, और खलवत कहते हैं तन्हाई को। तो ना खलवत में करो ना जलवत में करो। खलवत में क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोगों को अपने आप से शर्म आनी चाहिए। ये फीसागोरस कह रहे हैं। वो आगे चलकर कहता है दौलत के बाब में तुम्हारा इरादा ये होना चाहिए कि हलाल कमाओ और हलाल में खर्च करो। जब कोई झूठी बात सुनो तो इस पर अपने लिए सब्र करना आसान बनाओ।
پھر آگے چل کر کہتا ہے یہ مناسب نہیں کہ اپنے جسم کی صحت سے غافل رہو، کھانے پینے جمع اور ریاضت میں اعتدال سے کام لو۔ آگے چل کر پھر وہ لکھتا ہے کہ بے تحاشا مال لٹا کر اس شخص کی مثال نہ بنو جسے اپنی ملکیت کی قدر و قیمت کی خبر نہ ہو، بحالت بھی نہ کرو، اس طرح حریت کی فضیلت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تمام کاموں کے اندر افضل یہ ہے کہ اعتدال کی راہ اختیار کرو، یعنی ہر چیز میں اس نے کہا میانہ روی، اعتدال کہتے ہیں میانہ روی کو، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کام جو ہے اس میں نہ بہت نچلی سطح ہونی چاہیے نہ بہت اوپر، ہر کام میانہ روی سے ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کش حیات میں اپنی فکر بیدار رکھو، کیونکہ افکار کی خوابیدگی ایک طرح کی موت ہے۔ پھر آگے چل کر کہتا ہے کہ جس کام کا کرنا مناسب نہ ہو اس کا خیال بھی دل سے نکال دیجیے، یہ انسان کے لیے بہتر ہے۔ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ مشکل ہے کہ انسان آزاد ہو، وہ تو افعال بد جو عام ہو چکے ہیں آگے سرنگوں ہو جاتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ انسان یہ مشکل امر ہے کہ انسان آزاد ہو، وہ تو جو عام یعنی بد عمل جو برے کام ہیں عام ہو چکے ہیں ان میں پھنس جاتا ہے۔ انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرے اور پختہ عمارتیں بنائے، کیونکہ ان کی موت کے بعد وہ اپنے مزاج کے مطابق باقی رہیں گی اور دوسرا انہیں استعمال کرے گا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ جو اعمال و ثواب آپ جمع کرتے ہیں تو وہ آپ کی موت کے بعد وہ اپنے مزاج کے مطابق باقی رہیں گی چیزیں، یعنی دیر تک رہیں گی، تو تم نہیں رہو گے تو پھر وہ دوسرے استعمال کریں گے، تمہیں کیا فائدہ ان چیزوں کو جمع کرنے کا، ان چیزوں کا بنانے کا۔ تو اس کا یہ پھر آگے چل کے کہتے ہیں فیسا غرض کہ بہتر یہ ہے کہ ذخیرہ اتنا ہی کرے جو دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اسے نفع دے اور اس میں وہ تصرف کر سکے، یعنی ذخیرہ اتنا ہی کرے جب وہ دنیا سے اٹھ جائے تو اس پر ختم ہو جائے۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہو سب سے پہلے اس کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ پھر آگے چل کر کہتے ہیں تجربہ جس انسان کو آزما کر دیکھ لیا ہے کہ وہ تمہارے دوست بننے کے قابل نہیں ہے تو لہٰذا اسے اپنا دشمن بھی مت بناؤ، یعنی وہ اس قابل نہیں کہ تمہارا دوست بن سکے، لیکن اس قدر اس سے کوئی ایسا کام یا ایسی بات نہ کرو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ یہ فیسا غرض کے ملفوظات ہیں، ان کے خاص الخاص جو نصیحت برے اقوال ہیں، میں ان کی آپ کے سامنے ان کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ سزاوار یہ ہے کہ مناسب کام کرے، نہ کہ وہ کام جو دل میں آ جائے، یعنی انسان کے لیے سب سے مناسب سزاوار یہ ہے کہ مناسب کام کرے، یعنی مناسب کام نہ کرے، جو دل میں آ جائے وہ کرے تو یہ اس کے لیے سزاوار ہے۔ مناسب یہ ہے کہ وہ وقت معلوم ہو جہاں بولنا ہے جہاں خاموش رہنا ہے، یعنی یہ چیزیں مناسب ہیں کہ اس وقت کا پتہ چل جائے کہ جہاں بات کرنی ہے یا خاموش رہنا ہے۔ اس نے کہا حکیم ہونے کی شرط یہ نہیں ہے کہ وہ گھبرائے نہیں، شرط یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ گھبرائے بھی، یعنی یہاں حکیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ دعائیں دینے والا یا یہ اس کو حکیم نہیں، وہ حکیم کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ انتہائی فلسفی انسان جو ہے، غور و فکر کرنے والا ہر چیز پر، اس کو وہ حکیم کہہ رہے ہیں۔ حکیم کا اصل معنی بھی یہی ہے، لیکن آج کل تو یہ مقصد فوت ہو گیا نا، یہ تو مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اب حکیم تو وہی رہ گیا جو پڑیے باندھ کر دے گا اور دعائیں جو ہے دیسی دعاؤں کو تھوڑا بہت تیار کر لے گا تو وہ حکیم ہو گیا۔ لیکن حکیم یہ نہیں ہے، حکمت تو جو ہے نا وہ فلسفے کے معنی ہی جو ہے نا وہ حکمت و دانائی کے ہیں۔ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ دنیا گردشوں کا نام ہے، گاہ تمہارے حق میں گاہ تمہارے خلاف ہو جاتی ہے، اگر تم نے دوست بنائے تو بہتر ہے اور لوگوں نے تمہیں دوست بنایا تو ہرگز یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تم کسی کو دوست بناؤ تو یہ بہتر ہے، اگر لوگوں نے تمہیں دوست بنایا تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ کیسی عمدہ باتیں ہیں، ان کو سننا چاہیے اور ان پر
زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اکثر آفتیں حیوانات کو اس لیے لاحق ہوتی ہیں کہ وہ بولتے نہیں، یعنی فیثاغورس کہتے ہیں کہ حیوانات جو جانور ہیں اکثر ان کو آفتیں اس لیے ان پر وارد ہوتی ہیں کہ وہ بولتے نہیں، مگر انسان کو یہ آفتیں اس لیے حق ہوتی ہیں کہ وہ بولتا بہت ہے۔ یعنی فیثاغورس کہہ رہے ہیں کہ جو حیوانات ہیں ان کو آفتیں اس لیے ان پر آتی ہیں کہ وہ بولتے نہیں، تو انسان پر اس لیے آتی ہیں کہ وہ بولتا زیادہ ہے۔ جو شخص خود 4 باتوں سے رک سکے وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ دوسروں کی طرح اس پر مصیبت نہ آئے۔ یعنی جو شخص ان 4 باتوں سے رک سکے تو وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ دوسروں کی طرح اس پر مصیبت نہ آئے، یعنی دوسروں کی طرح اس پر مصیبت نہیں آئے گی، وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز اس نے بتائی عجلت، تو دوسری چیز اس نے بتائی نزاع پر مصر رہنا، تکبر، سست کاری۔ یعنی ان 4 چیزوں سے پرہیز بہت ضروری ہے۔ تکبر سے بھی، سست کاری یعنی کام دل سے لگا کر نہ کرنا، تو ان چیزوں سے اس نے کہا کہ انسان کو کرنی چاہیے۔ آگے جا کے وہ کہتے ہیں عجلت کا نام پشیمانی، نزاع پر مصر رہنے کا انجام حیرت، تکبر کا انجام بغض اور نفرت، اور سست کاری کا انجام ذلت ہے۔ تو پھر آگے چل کے فرماتے ہیں ایک شخص کو دیکھا کہ خوش پوش ہے مگر گفتگو غلط کر رہا ہے، اس سے کیا کہا تو گفتگو ایسی کیوں کر رہا ہے؟ تمہارا لباس جیسی ہو ویسی تم گفتگو کرو، تو نہیں تو اپنا لباس چینج کر لو، نہیں تو اپنی گفتگو چینج کر لو۔ یعنی حکیم فیثاغورس نے ایک شخص کو دیکھا انتہائی اچھا لباس اس نے پہنا ہوا تھا تو گفتگو اچھی نہیں کر رہا تھا، تو حکیم فیثاغورس نے جا کر کہا کہ یا تم اپنا لباس چینج کر لو یا اپنی گفتگو چینج کر لو، یعنی جس طرح تمہارا لباس ہے عالموں والا تو ایسی ہی گفتگو کرو، اگر نہیں کرنی تو اپنا لباس چینج کر لو۔ تلامذہ سے کہا اپنی پسند کی چیزیں طلب نہ کرو بلکہ ان چیزوں کو طلب کرو جو فی الواقعہ پسندیدہ ہوں، یعنی جو واقعی پسندیدہ جن کو کسی زمانے نے پسند کیا ہو، جو پسندیدہ ہوں ان کو ہی تم پسند کرو، اپنی مرضی سے کیوں کرتے ہو۔ مصائب آئیں تو ان پر صبر افسوس کیے بغیر کرو اور حتی الامکان ان کا علاج تلاش کرو، یعنی مصیبتیں، مصائب کا مفہوم جو مصیبتیں ہیں، مصیبتیں آئیں تو ان پر صبر کرو لیکن افسوس کرنے کے بغیر، حتی الامکان ان کا علاج تلاش کرو۔ کام سے پہلے سوچ لو، دشمن کی کثرت سکون کو کم کر دیتی ہے۔ کرسی پر بیٹھنا تو حسب ذیل 7 وصیتیں کرتا، یعنی یہ اس کی ملفوظات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، یہ فیثاغورس کی میں نے ملفوظات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، اس کے جو آداب و حکم تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ تو ناظرین کرام اس کا تفصیل کے ساتھ سقراط نے ذکر کیا ہے کہ کیونکہ سقراط اس کے تلامذہ میں تھا تو حکیم سقراط نے اس کا ذکر کیا ہے، اور حکیم سقراط کا بھی قول ہے کہ یہ بقراط کے تلامذہ میں تھا، براہ راست اس نے بقراط سے سماعت کی ہوئی ہے، اور بہت ساری چیزیں فن طب پر اس کو جو مہارت حاصل تھی وہ حکیم بقراط کی صحبت کا اثر ہے۔ تو ناظرین کرام اس کے بعد ہم اس سقراط کا ذکر کریں گے، اور خاص طور پر اس کا فلسفہ الہیہ جو اس کو دسترت حاصل تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر کریں گے، اور تفصیل کے ساتھ سقراط کے حالات و زندگی آپ کی خدمت میں شیئر کریں گے، اور اس کے خاص آداب و حکم بھی، اس کے ملفوظات بھی، اور اس کے حفظان صحت پر جو بہترین اقوال ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کی خدمت میں شیئر کریں گے، اور جو اس کے بارے
غلط چیزیں لوگوں نے ویڈیو میں دوسری کتابوں میں بھر دی ہیں کہ وہ ایسا تھا، اس نے ایسے کیا، اس کی یہ وجہ بن گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس کی اصل وجہ زہر پینے کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کریں گے کہ اس نے زہر کیوں پیا، اس کو قید خانے میں کیوں ڈالا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے اسے دنیا کے ساتھ اس کا اختلاف ہو گیا۔ تو حکیم سقراط کا انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے اور اس کے ملفوظات بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن اگلی نشست میں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم افلاطون کا ذکر کریں گے۔ سقراط کے بعد وہ چونکہ افلاطون سقراط کے تلامذہ میں ہیں، اس کے بعد ارسطو کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ جالینوس کا ذکر کریں گے۔ تو ان 6-7 اتباع کرام جو یونان کے ہیں، ان کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیل کے ساتھ نشستیں مکمل کریں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ عرب جو نامور طبیب ہیں اور حکماء قدیم کے جو زمرے میں آتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کا تفصیل کے ساتھ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو یہ میں نے فیثاغورس کا آپ سے بتا دیا کہ وہ یونان کا تھا اور اس نے براہ راست بقراط سے سماعت کی تھی فن طب پر، اور اس نے بے شمار اس کے ملفوظات ہیں۔ انتہائی دانا آدمی تھا، انتہائی گہری فکر تھی اس کی، اور اس نے بے شمار جو تصانیف کی ہیں، اس کے جو یہ نظریہ تھا اپنا الہیہ کا، اسی سے سقراط نے جو ہے نا چنگاری لی تھی، جو آگے چل کر اس نے اس کی اشاعت کی اور اس کا جو ہے اصنام پرستی میں یعنی بتوں کے خلاف اس نے جو قدم اٹھایا تو وہی آگے چل کر اس کی سزا بنی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیل کے ساتھ اگلی نشست میں سقراط کا ذکر کریں گے، اس کے خاص ملفوظات، اس کے خاص ادب و آداب حکم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے کہ حکیم سقراط کا نظریہ کیا تھا، حکیم سقراط نے حفظان صحت پر جو باتیں کی ہیں وہ کتنی اہم ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے اگلی نشست میں۔ اللہ حافظ۔